السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید کا درس جاری ہے، اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے الملخص فی شرح کتاب التوحید، علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے۔ اور جس باب میں ہم لوگ تھے وہ باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اور جس آیت کو ہم لوگ ختم کر رہے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور آخر میں اس آیت کے بعد یہ مناسبت الآیہ للباب یہ باقی تھا، اس وقت اذان کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے درس کو روکنا پڑا۔ اس کی مناسبت کیا ہے اس آیت کی باب سے؟ انہا من النصوص المبینۃ لتفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر کا ذکر ہے۔ کیسے توحید کی تفسیر ہے اس میں؟ جب آیتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بالکل واضح، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہ کیا ہے؟ برات کا اظہار، اننی براء مما تعبدون، اس میں نفی ہے، معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ الا الذی فطرنی، اس میں اثبات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اس آیت میں بھی ہے۔ اس کی پہلے والی آیت کو دیکھیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں یا ان سے قربت تلاش کرتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ لوگ خود اپنے رب سے قربت کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو جو خود اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ان کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے۔ اور اسی طرح جو آیت گزری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی محبت سے زیادہ اگر محبت کسی غیر اللہ کی ہے جو عبادت ہے، یعنی محبت کی قسمیں ہیں، بعض محبت عبادت ہوتی ہے، بعض طبعی محبت ہوتی ہے، جیسے باپ ماں کی محبت، اولاد کی محبت، یہ طبعی محبت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو محبت اللہ سے جیسی ہونی چاہیے ویسی محبت کسی سے نہیں ہوتی۔ مومن کو، مومن شدید محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ سے۔ یہ ساری جو آیتیں گزری ہیں اس باب میں، یہ توحید کی تفسیر اور شہادت لا الہ الا اللہ اس کی تفسیر ہے، حیث دلت علی ان من اتخذ ندا مع اللہ یحبہ کمحبت اللہ۔ اس آیت سے، جو آخری والی آیت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اللہ کے برابر کسی کو کیا محبت میں تو اس نے شرک کیا، فقد اشرک۔ فعلم ان معنی التوحید ان یفرد الرب بهذه المحبت، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کو اکیلا کیا جائے محبت میں، اس طرح سے جو محبت ہوتی ہے اس کے برابر کسی کی محبت نہیں ہوتی، التي تستلزم اخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده، جس یہ لازم آتا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے، اسی کے لیے یعنی ذلت اور انکساری اختیار کی جائے۔ اس آیت سے جو فائدہ ملتا ہے، ان من معنى التوحید وشہادت ان لا الہ الا اللہ افراد اللہ تعالی بالمحبت المقتضیۃ للذل والخضوع۔ لا الہ الا اللہ توحید کے معنی میں سے یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ کس طرح سے محبت؟ جو انسان کو اس کے آگے جھکا دے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کس لیے کرتے ہیں؟ پچھلے درس میں گزر چکا ہے، کون بتا سکتا ہے؟ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی صفات کمال، جب اللہ کی صفات کمال کے بارے میں ہم جانتے، جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، اس کی صفات کمال اور جمال جب ہم جانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں
کہ یہ جو صفات کا جو حامل ہے، جو ان صفات سے متصف ہے، وہ صفت کمال جو اس کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری کہ اس کی جب ہم نعمتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اوپر انعام ہے، پھر ہمارا سر اس کے سامنے جھک جاتا ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، کیونکہ جو ان نعمتوں سے جس نے ان نعمتوں کو نوازا ہے مخلوق کو، وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے۔ بھلا وہ جو اس پر قادر نہیں ہے، جو ان نعمتوں پر اختیار نہیں رکھتا، جو ان نعمتوں کو دینے والا نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ اس کے لیے نفی ہے، اس کے لیے ہم عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جس نے ان نعمتوں کو ہمارے اوپر دیا ہے، اس کے لیے محبت، شدید محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ایسی محبت ہے جو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ یہ محبت جو انسان کا سر کو جھکا دے اس کے سامنے اپنے رب کے، یہ عبادت ہے۔ اور اس عبادت میں اگر کسی نے غیر اللہ کو شریک کیا تو یہ شرک ہے۔ شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر مخرج من الملہ، ملت سے خارج کرنے والا۔ یعنی کوئی شخص اگر بالفرض، اور یہ محبت دل میں ہوتی ہے انسان کے، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو، لیکن اپنے بزرگوں کے تعلق سے اس کا یہ عقیدہ ہو کہ بزرگ نفع و نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور یہ بزرگ ہمارے لیے یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بزرگ کے لیے یا ولی کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے، ذلت اور انکساری اختیار کر کے اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ محبت اس کے دل میں، یہ شرک اکبر ہے، یہاں تک کہ اس کو ملت سے خارج کر دیتی ہے، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے، محبت وہ ظاہر نہیں نظر آتی۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس آیت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان من معنی التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ افراد اللہ تعالی بالمحبہ المقتضیۃ للذل والخضوع، اللہ کو اکیلے اس محبت میں خالص کرنا، خالص یہ محبت اللہ کے لیے ہونا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، جو محبت تم کو اس کے سامنے جھکا دیتی ہے ذلت اور انکساری کے ساتھ۔ ان المشرکین یحبون اللہ حبا عظیما، مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن دیکھو ان کی محبت اللہ سے کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض عبادتوں کو اگر وہ کر رہے تھے، لیکن من جملہ عبادت میں وہ شریک کر رہے تھے، تو یہ عبادت کوئی فائدے کی نہیں ان کے لیے۔ محبت تھی ان کو اللہ سے، لیکن یہ محبت صرف محبت کا دعویٰ یا یہ محبت کافی نہیں تھی ان کے نجات کے لیے۔ ورنہ آج کے بھی جو مشرکین ہیں، یا آج کے جو لوگ، جو یہود و نصارہ، یا بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو وہ اللہ سے محبت کرتے تھے۔ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں داخل نہیں کر سکے ان کو وہ محبت، لِأَنَّهُمْ أَشْرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ فِيهَا، کیونکہ انہوں نے اس میں دوسروں کو شریک کر دیا۔ ذرا یہ غور کریں اس بات کو کہ ابو جہل یا ابو لہب کیا اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں؟ مانتے تھے یہ لوگ کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے اللہ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بہت سارے مشرکین سے زیادہ مانتے تھے، کیونکہ اگر ابو جہل کے سامنے یہ کہا جاتا، کوئی اگر یہ کہتا کہ بزرگ تصرف رکھتے ہیں آسمان اور زمین میں بہت ساری چیزوں کی، یہاں تک کہ جیسے کہ آج بعض ایسے لوگ جنہوں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جیسے حبیب الجفری کر کے ایک شخص ہے یمن کا، وہ کہتا ہے کہ ولی کو یہ قدرت ہے کہ وہ اولاد بنا سکتا، دے سکتا ہے کسی کو۔ اگر ابو جہل یہ چیز سنتا تو ہو سکتا ہے جو اس شخص کو ایک تھپڑ لگاتا، کہتا ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور وہ اس پر وہ مشرکین، ان مشرکین سے ہو سکتا ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے اس بات پر۔ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ تھی محبت۔
اسی لیے کشف الشبہات میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، جو مصنف ہیں اس کے، انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے کے مشرکین کا شرک پہلے کے زمانے کے مشرکین سے بھی زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے وجہ بتائی ہے، دو وجہ۔ وہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، بعض چیزوں میں بعض لوگ کرتے تھے ربوبیت میں، لیکن من جملہ ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، الوہیت میں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں شرک کرتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور آسمان اور زمین کا خالق ہے، مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، نہیں کہتے تھے یہ بات۔ لیکن آج کے مشرکین ایسے ہیں جو ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین محبت کرتے تھے اللہ سے، لیکن یہ محبت ان کے لیے کافی نہیں تھی۔ تیسری چیز، ان الشرک ظلم، شرک ظلم ہے۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ظلم جو اکبر ہے وہ شرک ہے، بڑا ظلم یہ شرک ہے۔ جیسے لقمان حکیم نے کہا تھا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک عظیم بڑا ظلم ہے۔ اور یہ جو بڑا ظلم ہے، یہ شرک اور یہ ظلم، جو شرک ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، شرک اکبر۔ اور ظلم اصغر بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس ظلم سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو شرک ظلم ہے۔ چوتھی بات، الوعید للمشرکین یوم القیامہ، قیامت کے دن مشرکین کے لیے وعید ہے۔ کیسے پتہ؟ یہ آخری جو آیت ہے اس میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اس سے پتہ چلا کہ ظلم ہے، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے صحیح جگہ سے ہٹا دینا، جس کے لیے وہ مستحق ہے اس جگہ سے اس کو ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے تھی، اللہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس عبادت کو اللہ کے سوا دوسروں کو اس میں شریک کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ آپ کے حیات کا جو، آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے یہ اس کی منافی ہے، اسے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب، یہ جو آیت ہے الوعید للمشرکین، کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ الوعید للمشرکین یوم القیامہ۔ اس باب میں جو آخری حدیث ہے، باب تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس میں جو حدیث ہے، وفی الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وفی الصحیح، اس میں صحیح بخاری بھی ہو سکتی ہے، مسلم بھی ہو سکتی ہے، یہ روایت کہاں ہے؟ مسلم میں ہے۔ انہ قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ کہتے ہیں صحیح حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہے لا الہ الا اللہ، من قال، دیکھو یہاں پہ قال کہے، تو قول باللسان، جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کفر کرے اس چیز کا جس کی عبادت اللہ کی سوا کی جاتی ہے، جس کی بھی عبادت اللہ کی سوا ہوتی ہے اس کا منکر ہو، اس عبادت کا منکر ہو، کہ یہ عبادت غلط ہے، کفر بالطاغوت کرے اور اس عبادت کا انکار کرے عقیدے کے ساتھ، کہ وہ اس کو سمجھتا ہو کہ یہ عبادت کرنا یہ غلط ہے، اور یہ اس عبادت کا قولاً اور عملاً منکر ہو۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ، جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اللہ کی سوا اس کا انکاری ہو۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا شامل ہے ہر چیز، چاہے وہ نبی ہو،
چاہے وہ بزرگ ہو، صالحین ہو، یا درخت اور پتھر ہو، یا جمادات ہو، یا کوئی انسان یا جان، کسی بھی کی بھی عبادت اللہ کی سوا جو ہوتی ہے اس کا منکر ہو۔ اس میں دیکھو، من قال لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات دونوں ہے اس میں۔ جو کہے لا الہ، لا الہ میں کیا ہے؟ اثبات ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں۔ سچا معبود مانا کہ عبادت جو ہے حقیقت میں کس کی ہونی چاہیے؟ وہی ایک اللہ کی، اس کے سوا کسی کی بھی اگر عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ اس لیے کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ معبود برحق ہے، اور جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا یہ کرتے ہیں، جس کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ باطل ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ، یہاں پر نفی اور اثبات ہے کہ نہیں؟ اس میں من قال لا الہ الا اللہ، اس کے بعد تاکید کے طور پر دیکھو وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، حالانکہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ شامل ہے کفر بالطاغوت، ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی میں اثبات اور نفی دونوں ہیں، نفی اور اثبات ہے یا نہیں؟ ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور منکر ہو اس بات کا اور کفر کرے اس چیز کا جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، یہ کفر بالطاغوت ہے۔ اور یاد رکھیں کفر بالطاغوت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے کلمہ شہادتان میں یا لا الہ الا اللہ کے اقرار میں سب سے پہلے طاغوت کا انکار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا بعض آیات میں۔ کسی کو یاد ہے کوئی آیت؟ کفر بالطاغوت کا مقدم کیا ایمان باللہ پر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ میں، کیونکہ اگر تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اقرار کرتے ہو، لیکن کفر بالطاغوت نہیں ہے، تو تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسی میں کفر بالطاغوت ہے، پہلا جو جز ہے کفر بالطاغوت ہے۔ یعنی تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کی گواہی دیتے ہو، پھر اعلان کرتے ہو اس طور پر کہ میں یہ جانتا ہوں، یہ عقیدہ رکھتا ہوں، اپنے زبان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، یعنی جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے وہ باطل ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے معنی میں شامل ہے۔ تو پھر جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت میں وہ شامل ہوتا ہے، کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ کفر بالطاغوت نہیں اس کے اندر، گرچہ لفظی طور پر اس نے پڑھ دیا ہے، لیکن یہ لفظ اس کے شروط ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا، کچھ درس پہلے ہی گزر چکا ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی پڑھنا کافی نہیں، کیونکہ جب احادیث کو جمع کرتے ہیں اس سے شرطیں پتہ چلتی ہیں، علم کا ہونا کہ کس چیز کی نفی کس چیز کا اثبات ہے، یقین کا ہونا جو شک کے منافی ہے، علم جو جہل کے منافی ہے، اور اسی طرح محبت اس کلمے سے ہونا جو بغض کے منافی ہے، انقیاد، اسی طرح سے کفر بالطاغوت جو شرک کے منافی ہے۔ اسی لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی دے اور غیر اللہ کے سامنے جا کر اس کے آگے سر بھی جھکائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو غیر اللہ، یا وہ یہ کہے جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، یا وہ یہ کہے کہ سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے، سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس نے کفر بالطاغوت نہیں کیا، وہ راضی ہوا طاغوت سے، طاغوت کی عبادت پر، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اصل کلمے کے مخالف ہے۔ دین ایک ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس لیے اختیار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہم نے یہ پڑھا ہے کیونکہ معنی کو سمجھتے ہوئے، عالما بمعنی من قالها
اہل علم بیان کرتے ہیں اس کو، من قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، اس کے معنی کو جانتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے تقاضے کو پورے کرنے میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، اس کو باطل سمجھیں۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تب کیا ہے اس کے لیے؟ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کا حساب اللہ عز و جل کے اوپر ہے۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور کفر کو بالطاغوت کیا، شرک نہیں کر رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ مسلمان ہے وہ، اس کا خون اور مال حرام ہے۔ اب ایک امکان ہو سکتا ہے کہ اس نے دکھاوے کے لیے پڑھ دیا ہو، ہے یا نہیں، کہ اس نے دکھاوے کے لیے پڑھ دیا، تو اس کا یہ معاملہ آپ کے سپرد نہیں ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اس نے دکھاوے کے لیے پڑھا ہو، اوپر سے خون اور مال اس کا حرام ہو جائے گا، اس کا حساب اللہ کے یہاں قیامت کا دن اللہ تعالیٰ، اگر یہ منافق تھا تو اللہ نے اس کی سزا رکھی ہے، لیکن اس کا معاملہ دنیا میں کیسا ہوگا؟ ایک مسلمان جیسا ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اسی لیے اس کو شک کی بنیاد پر آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے اوپر سے پڑھ لیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ پتہ ہے؟ جنگ میں، جنگ کے میدان میں وہ شخص مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا، ایک صحابی آئے، صحابی نے جیسے اس کے اوپر جنگ کا میدان ہے، جنگ چل رہی، تلوار کو اٹھایا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، صحابی نے چھوڑ دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سامنے ہے تو انہوں نے اس کو کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے قتل کر دیا، کہا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اقتلته بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے بچنے کے لیے پڑھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ هل شققت عن قلبه، تو نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ جو ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا معاملہ ہم ایسے کریں گے، واضح ہے یہ بات۔ لیکن ہاں جو چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ نواقض الاسلام میں اس کے بعد چلا گیا یا کفر کرنے لگا، یہ کفر صریح ہے، تو یہ پھر اہل علم کی طرف اس کی معاملہ لے جایا جائے گا اور پھر اس پہ حکم لگایا جائے گا۔ کہتے ہیں شیخ وشرح هذه الترجمہ ما بعدها من الابواب، اس ترجمہ جو ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر لا الہ الا اللہ، تفسیر التوحید، اس کے پورے جو ابواب اب آگے آ رہے ہیں، اب اسی کی شرح ایک طرح سے ہے۔ وہ آگے کے ابواب توحید کو بیان کریں گے اور شرک کو بیان کریں گے، تاکہ آپ شرک کی وضاحت ہوگی تو آپ توحید سمجھ سکیں گے۔ کبھی توحید کو بیان کیا جا رہا، کبھی شرک کو وضاحت کی جا رہی ہے، تاکہ شرک کی وضاحت سے توحید نکھر کر سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فی الصحیح، کہتے ہیں فی الصحیح ای صحیح مسلم، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، یہ معنی واضح ہے، اس لیے یہ ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کی جائے، اس لیے شیخ نے یہاں پہ نہیں بیان کیا، صرف یہاں پہ بیان کیا ہے وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، ای منع اخذ مالہ وقتلہ بناء علی ما ظہر منہ، یعنی اب منع ہے اس کے مال کو لینا، اس کو قتل کرنا، کیونکہ جو ظاہر ہو چکا ہے اس سے، اس کی وجہ سے۔
وحسابه على اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے. ای اللہ تعالی هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة، یعنی جس نے اب یہ کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہے. فیجازیہ علی حسب نیتہ و اعتقادہ، اگر اس نے سچی نیت سے پڑھا ہے اس کو اجر ملے گا. ایمان لے آیا ہے، اس کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے. لیکن اگر اس نے نفاق کے طور پر کلمہ پڑھا ہے اپنے جان کو بچانے کے لیے، مال کی یا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. الترجمہ، ترجمۃ الکتاب، والباب فاتحۃ. ترجمۃ الباب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. یہاں پر جو ترجمۃ الباب کیا ہے؟ باب تفسیر التوحید وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، یہ ترجمۃ الباب کے نام ہے. ٹھیک ہے. والمراد بها هنا قول باب تفسیر التوحید وشہادۃ ان لا الہ الا اللہ. المعنى الاجمالی للحدیث، اس حدیث کا معنی کیا ہے اجمالی طور پر؟ يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا قتل کرنا یا اس کے مال کو لینا یہ حرام نہیں ہوتا مگر دو صورتوں سے. الاول قول لا الہ الا اللہ، پھر اس کی تفصیل ہے. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر حالت میں ایک شخص جو جنگ کے میدان میں ہے، جنگ ہے ہو رہی اس سے، یا حربی ہے وہ، اس کے تعلق سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بات. لیکن معاہد ہے تو اس نے تو نہیں پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے؟ معاہد نے نہیں پڑھا ہے. ذمی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. مستأمن ہے، اس نے نہیں پڑھا ہے، لیکن پھر بھی اس کا مال اور خون حرام رہتا ہے. حالانکہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اس کا خون اور مال حرام رہتا ہے. یہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کہ جب ایسی صورت میں جس سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ کی جنگ ہے، کیونکہ اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. ایسے ہر قسم کے کفار کو قتل نہیں کیا جاتا، اور یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ دہشت گردوں کا طریقہ ہے کہ وہ فرق نہیں کرتے. کفار دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ان کا خون حرام ہے یا حلال ہے. خون حرام ہے اگر وہ، خون حلال ہے اگر وہ حربی ہے، جنگ کر رہا ہے آپ سے، آپ کو گھروں سے نکال رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، آپ پر حملہ کر رہا ہے، یہ حربی کافر ہے. اس سے جنگ ہے، استطاعت ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا. دوسرا قسم جس کا خون حرام ہے، اور یہ تین قسم کے کافر ہیں: مستأمن، معاہد اور ذمی. اور مستأمن، معاہد اور ذمی کو قتل کرنا حرام ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا: من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اللہ اکبر. جس سے عہد ہے، جس کافر سے آپ کا عہد کے تحت آپ رہ رہے ہیں، یا مسالم ہے، صلح ہو چکی ہے، اس کے ساتھ آپ مصالحت کر چکے ہیں یا صلح کر چکے ہیں اس کے ساتھ، یہ تین قسم کے جو ہیں ان سے ان کا خون حرام ہے. اور جب یہ سمجھ نہیں رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں اور یہ فرق نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر دہشت گردی کے جو اعمال ہوتے ہیں جس سے معصوم لوگوں کی بھی جان جاتی ہے اور اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالی نے فرمایا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم. اللہ تعالیٰ ان سے منع نہیں کرتا تم کو جو تم سے جنگ نہیں کر رہے، تمہیں گھر سے نہیں نکال رہے.
کہ تم ان کے ساتھ عدل انصاف کا معاملہ کرو، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تو ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے. جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں، آپ کے ساتھ صلح میں ہے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیجیے. ظلم نہیں کریے، ظلم تو کسی پر نہیں کیا جاتا ہے. معاہد جس سے عہد ہو چکا ہے، مستأمن اس سے اصل میں جنگ ہے، اصل میں اس سے جنگ ہے، لیکن وہ کسی کی پناہ لے لیتا ہے، وہ کسی کی پناہ لے لیتا ہے، کوئی مسلمان کی، اور پناہ لے کے اندر آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. جب کسی مسلمان نے اس کو پناہ دے دیا ہے، اب اس کا خون حرام ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ایک شخص تھا جس کا خون حلال تھا، ام ہانی کے گھر آ گیا، ام ہانی نے اس کو پناہ دے دی. علی رضی اللہ عنہ آئے، کیونکہ ان کی بہن تھی وہ، ام ہانی کے پاس اس شخص کو قتل کرنے کے لیے. فتح مکہ کے واقعہ ہے. ام ہانی نے منع کر دیا، میں نے اس کو پناہ دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، ہم نے اسے پناہ دے دی جس کو تم نے پناہ دے دیا اے ام ہانی. اسلام کے محاسن لوگوں کو بتاؤ. جب لوگ علم نہیں حاصل کریں گے، معاملات کو سمجھیں گے نہیں ٹھیک سے، بعض چیزوں کو لے لیں گے، بعض چیزوں کو لے کر بعض چیزوں کو نہیں بتائیں گے لوگوں کے بیچ میں. تو یہ بات ضمناً آ گئی کیونکہ یہاں پہ یہ معاملہ آیا تھا، اس سے بتا دیا کہ یہ کہاں پر کی بات ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات. حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ. ورنہ وہ کافر جو مستامن ہے، معاہد ہے، ان کا خون اور مال حرام رہتا ہے مسلمانوں پر. کوئی جرنلسٹ آیا ہے، اس کو ملک نے ویزا دیا ہے، ملک کی طرف سے ویزا، سفارت خانے کی طرف سے ویزا ملنا، یہ اس کو پناہ مل جانا ہے، ایک طرف سے اجازت مل گئی ہے اس کو کہ تم جاؤ، تمہاری حفاظت ہوگی. اب اس ملک میں جو وہ گیا ہے، ایک مسلمان ملک میں، گرچہ وہ دوسرے ملک سے آیا جس سے آپ کی دشمنی ہے، لیکن اس کو سفارت خانہ نیابت کس کی کرتا ہے؟ بادشاہ کی یا حکمران کی. اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خون کو حلال کرے. یہ تفصیل آپ کو کس دین میں اور ملے گی؟ کبھی غور کیے اس چیز کو؟ تو معنی الاجمالی للحدیث یبین صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الحدیث انه لا یحرم. یہ ہو گیا. تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور دوسری چیز الکفر بما یعبد من دون اللہ. ورنہ جو معاہد ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کر رہا ہے کہ نہیں؟ کفر بالطاغوت نہیں کیا اس نے، لیکن معاہد رہتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کی میں اقلیت کے طور پر ہے، لیکن وہ جزیہ دیتا ہے یا وہ ذمہ ہے. فَإِذَا وُجِدَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ ظَاهِرًا. اگر اس طرح کے معاملہ، تو یہ واضح سمجھ میں آ گئی کہ آپ کہاں پر کی یہ بات ہے اور کس کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے. تو جب یہ ظاہر ہو جائے تو انسان اپنے ہاتھ کو روک لے. وَتَفْوِيضُ بَاطِنِهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے سپرد اس کے باطن کو کر لے. اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ حساب لے گا. اور یاد رکھیں، کسی کو ظاہر جو آتا ہے ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں اس کا. کسی کے باطن پر ٹوہ لگانا اور باطن کو کوریدنے کی کوشش کرنا، یہ ہم اس کے مکلف نہیں کیے گئے ہیں. واضح ہے. فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي قَلْبِهِ جَازَاهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر یہ سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا جنت سے.
وَإِن كَانَ مُنَافِقًا عَذَّبَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، منافق ہوگا تو اس کو عذاب ہے. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، منافقین کی جو سزا ہوگی وہ جہنم میں بالکل نچلے طبقے میں ہوگی، جو شدید عذاب والی جہنم ہے. وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَالْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ، دنیا میں اس کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہم دیکھتے ہیں. اسی لیے یاد رکھو کسی شخص پر بے جا تہمت مت لگاؤ اور بے جا شک مت کرو اس پر. بے جا تہمت اور بے جا شک. مناسبت الحدیث للباب، اس حدیث کی کیا مناسبت ہے اس باب میں؟ بالکل ظاہر ہے یہ. دیکھو، کفر بالطاغوت اور ایمان باللہ. من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، وکفر بما یعبد من دون اللہ میں کیا ہے؟ کفر بالطاغوت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. انہ من اعظم ما یبین معنی لا الہ الا اللہ وانہ الکفر بما یعبد من دون اللہ. یہ سب سے واضح ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس میں کفر بالطاغوت کا بھی ذکر ہے. ما یستفاد من الحدیث، اس حدیث سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ ان معنی لا الہ الا اللہ هو الکفر بما یعبد من دون اللہ. لا الہ الا اللہ میں اللہ کے سوا جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار شامل ہے. وہ کفر بما یعبد من دون اللہ، چاہے وہ من الاصنام والقبور وغیرہ، چاہے وہ بت ہو یا قبر ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے نبی اور ولی کیوں نہ ہو، ان کی عبادت نہیں ہو سکتی. نبی اور ولی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. چاند اور پتھر اور درخت یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ. ان مجرد التلفظ بلا الہ الا اللہ مع عدم الكفر بما يعبد من دون اللہ لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناه وعمل به. بہت اہم چیز ہے یہ. صرف زبانی اقرار کر دینا لا الہ الا اللہ کا، یہ بغیر انکار کیے ہوئے کفر. یہاں پہ ایک بات یہاں پہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اس سے. آج کل میں نے ایک چیز بتایا تھا اس کے پہلے والے باب میں کہ دعوت میں بھی بدعت ہوتی ہے. بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ دعوت کے طریقے میں بھی، کیونکہ عبادت ہے اور وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اسے عبادت میں شامل کرنا وہ بدعت ہے. اور اسی میں ایکٹنگ کرنا یا پلیز کرنا ہے. کیا توحید اور شرک کے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے اگر کوئی ایکٹنگ کرے اور ایکٹنگ میں وہ ایک شخص مشرک کا رول ادا کرے، غیر اللہ کی عبادت کر کے دکھائے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اصل زندگی میں جو ایکٹنگ کرتے ہیں اور جو کفر بالطاغوت نہیں کرتے ہیں، گرچہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں وہ رموز اور وہ چیزیں ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے. ایک شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن حاجی علی کی درگاہ پر جا کر منت مانگتا ہے اس قبر والے سے، کفر بالطاغوت نہیں ہے اس میں. ہے کیا؟ باقی چیزیں اسی پر قیاس کرنا. تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نہیں تو آج زبان سے بلکہ منافقین
بلکہ بدترین قسم کے منافقین، اور منافقین ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی حالتوں میں ظاہر ہوتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے، کہتے ہیں ہم بھی تو مسلمان ہیں، اور وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسلام کے شعار پر حملہ کرتے ہیں۔ دھوکہ نہیں کھائیے کہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ دیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کو توڑ دیا اپنے عمل سے، جبکہ اس نے کفر بالطاغوت نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا مع عدم الکفر بما یعبد من دون اللہ لا یحرم الدم والمال، اس سے مال اور خون حرام نہیں ہوتا، ولو عرف معناها وعمل به، گرچہ وہ معنی سمجھتا ہو اس کا اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، لیکن اگر کسی چیز میں وہ کفر بالطاغوت نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ووٹ لینے کے لیے وہ چلا جاتا ہے ایسی جگہ پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کفر بالطاغوت نہیں ہے۔ ما لم يضف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللہ، جب تک یہ نہ ہو ساتھ، یہ بہت اہم رکن، بلکہ لا الہ الا اللہ کا میں شامل ہے یہ، ان من اتى بالتوحید والتزم شرائعه ظاہرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، جو توحید لے کر آتا ہے، توحید پر جمع ہوا ہے، اس کو ذکر کر رہا ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے، تو واجب ہے کہ اس سے آپ رک جائیں یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز سرزد نہ ہو جائے۔ اصل کیا ہے اس کا؟ باقی اسلام باقی ہے جب تک کوئی ناقض نہ ظاہر ہو جائے نواقض میں سے۔ چوتھی چیز وجوب الکف عن الکافر اذا دخل شرائعه ظاہرا وجب الکف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ایک کافر ظاہر کر لیتا ہے اپنے اسلام کو، ظاہر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اس سے رک جائیں گے۔ اور یہ بیان ہو چکا ان الانسان قد يقول لا الہ الا اللہ ولا يكفر بما يعبد من دون اللہ، اور یہ بہت نظر آتا ہے، ایک شخص زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن اللہ کے سوا عبادت کا انکار نہیں کرتا۔ ان الحکم فی الدنیا علی الظاہر، دنیا میں حکم ظاہر پر لگتا ہے، وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَعَلَى النِّيَّاتِ وَالْمَقَاصِدِ، آخرت میں نیت اور مقصد پر ہوگا اس کے، اللہ تعالیٰ نیت زیادہ جانتا ہے آپ کی، نیت کے حساب سے وہاں پر ظاہر آپ نے کچھ کیا لیکن آپ کے دل کے اندر کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے گا۔ وہ اس دنیا میں تو آپ مزے کر لو، آخرت میں تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ ساتویں چیز حرمت مال المسلم ودمہ الا بحق، مسلم کا مال اور اس کے خون کی حرمت الا بحق، مگر حق کے ساتھ، اور حق کے ساتھ کیا ہے؟ ذکر حدیث میں آتا ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، مسلمان کا خون حلال نہیں ہے الا یہ کہ تین میں سے کوئی ایک چیز ہو، الثیب الزانی، شادی شدہ زانی شخص، اسی طرح الثیب الزانی، دوسری چیز کہ التارک لدینہ المفارقۃ للجماعہ، دین کو چھوڑ دینے والا، مرتد ہونے والا شخص، والنفس بالنفس، قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا قصاص، ٹھیک ہے؟ کون کرے گا قتل؟ حکمران، آپ نہیں، آپ نہیں کریں گے۔
ومعنى قول المصنف، مصنف نے جو کہا آخر میں، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب، اس کا معنی یہ ہے انما یأتی بعد هذا الباب، اس کے بعد جو باب کس کو کہتے ہیں؟ چیپٹر، من الابواب فيما يبين التوحید ويوضح معنى لا الہ الا اللہ، یہ معنی وضاحت کرے گا توحید کی اور لا الہ الا اللہ کے معنی، اس سے اور وضاحت ہوگا آگے جو ابواب آ رہے ہیں۔ سمجھو کہ یہ 5 ابواب جو تھے یہ ایک طرح سے مقدمہ ہے اس پوری کتاب کا، ٹھیک ہے؟ وبیان اشیاء کثیرۃ من الشرک الاصغر والاکبر، اور بہت ساری چیز بیان ہوں گی جو شرک اکبر اور اصغر میں سے ہے، وما يوصل الى ذلك من الغلو، اور جو شرک اکبر یا اصغر تک لے جاتی ہے، غلو میں، غلو جیسے غلو کرنا، والبدع مما يجب ترکه من مضمون لا الہ الا اللہ، اور بدعت جس کو ترک کرنا ضروری ہے، یہ سب اس میں شامل ہے لا الہ الا اللہ کے مضمون میں۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ فوائد جو شیخ نے ذکر کیا ہے اس میں زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے فوائد ہیں۔ کہتے ہیں فیہ اکبر المسائل واہمها، بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں، وہی تفسیر التوحید و تفسیر الشہادت وبینھا بامور واضحہ، بہت واضح چیزوں سے بیان کر دیا ہے اس کو۔ اس میں کیا ہے؟ آیت الاسراء، پہلی جو آیت ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، آیت الاسراء بین فیہا الرد علی المشرکین الذین یدعون الصالحین، اس میں رد ہے ان مشرکین کا جو نیک لوگوں کو پکارتے تھے۔ یہ نیک لوگ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جن تھے جو ایمان لے آئے تھے، یہ جو صالحین کی عبادت ہے اس کا رد ہے، تو کیا ہے؟ کفر بالطاغوت ہوا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ففیہا بیان ان ھذا هو الشرک الاکبر، یہ شرک اکبر میں سے ہے، اس کا بیان ہو گیا۔ ومنها آیت براءہ، سورہ براءت کی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، وبین انہم لم یؤمروا الا بان یعبدوا الہا واحدا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے اکیلے کی عبادت کریں۔ یہاں پر کیوں اس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے اکیلے کی عبادت کریں؟ وہ تو احبار اور رہبان کی عبادت نہیں کرتے تھے اس معنی میں کہ سجدہ نہیں کرتے تھے ان کو، ان کے حلال کی بھی چیز کو یعنی اگر کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے دین سمجھ کر، اس کو دین میں اطاعت کرتا ہے اس کی، تو اس نے اس کو ند یا اس نے اس کو شریک بنا لیا، چاہے وہ علماء ہوں۔ اگر اللہ کے حرام کی بھی چیز کو اگر وہ حلال کر دے اور آپ نے اس کو حلال سمجھ لیا، تو آپ نے اس کو دین سمجھ کر حلال کیا ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا، اور یہ ان کی عبادت ہے، کیونکہ آپ نے ان کی اطاعت کی، اور یہ اطاعت جو دین میں آپ نے دین سمجھ کے آپ نے کیا ہے، یہ اطاعت شرک ہے، اور یہ ان کی عبادت ہے۔ کیا شیطان کی عبادت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ رؤوس الطواغیت ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے شیطان، کیونکہ شیطان کی اطاعت ہی سے یہ لوگ اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے ہیں، اور اگر شیطان کی اطاعت میں اللہ کے حرام کی بھی چیز کو حلال کر دیا کسی نے، اور اس کے برعکس، تو یہ شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان کی اطاعت میں اگر یہ شرک کر رہا ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہے، گرچہ بصورت ظاہری صورت وہ نبی کے آگے یا قبر کے آگے یا کسی بزرگ کے قبر کے آگے سجدہ کرتا ہو، یہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے، یا وہ فرشتوں سے کو پکارتا ہو، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ آج کسی سے کہو گے کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو تو وہ تمہارے پیچھے تم کو مارنے پر تیار ہو جائے گا۔
الم عاہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. شیطان کی عبادت کا معنی یہ نہیں کہ شیطان کی مورتی بنا کے اس کے سامنے جھکنا. اس کی ہی اطاعت میں جب شرک کرتے ہو یہ شیطان کی عبادت. اسی لیے کچھ درس پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے وہ طاغوت کی عبادت کرتا ہے، گرچہ انبیاء علیہ السلام خود طاغوت نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرنا یہ طاغوت کی عبادت ہے، کیونکہ یہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان کی اطاعت میں یہ شرک اکبر کرتا ہے. واضح ہے. وبين انهم لم يؤمروا الا بان يعبدوا الها واحدا مع ان تفسيرها الذي لا اشكال فيه طاعة العلماء. غور سے سن، طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم اياهم. نافرمانی میں اللہ کی ان کی اطاعت کرنا، علماء اور عباد کی، نہ کہ ان کو پکارنا، جیسے کہ عدی بن حاتم کی روایت میں. ومنها قول الخلیل علیہ السلام للکفار اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فاستثنى من المعبودین ربہ. یہ بیان ہو چکا ہے، استثناء کیا ان عبادت میں سے کس کی؟ اپنے رب کی. وذكر سبحانه ان هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة ان لا اله الا الله. یہی براءت کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے معنی میں یہ ہے نفی، انکار کرنا طاغوت کا، یہ براءت ہے. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اسی کلمے کو چھوڑا بعد کے لوگوں کے لیے تاکہ اس کی طرف لا الہ الا اللہ ہی کلمہ ہے، کیونکہ ہر وہ شخص جو اس کلمے کی طرف لوٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنے ند کی ایسی ان سے محبت کی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، مشرکین تھے لیکن اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتی. ولم يدخلهم في الإسلام فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النِّدَّ حُبًّا أَكْبَرَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ. اس کا کیا معاملہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ اپنے ند سے محبت کرے گا؟ جب اللہ کی محبت کے برابر کسی کو کرنا یہ شرک ہے، تو اللہ سے زیادہ محبت اگر اس سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ اور اس کی صورت میں نے کچھ بتایا تھا پچھلے درس میں، یاد ہے؟ اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے بزرگوں کی تعظیم اور محبت ہوگی. اسی لیے وہاں پر جو ہے محبت اگر زیادہ ہے تو یہ شرک ہے، اور یہ محبت اس کو جھکاتی ہے اس کے سامنے، اس غیر اللہ کے سامنے. فَكَيْفَ بِمَن لَمْ يُحِبَّ إِلَّا النِّدْ وَحْدَهُ وَلَمْ يُحِبَّ اللَّهُ. اس کا کیا کہو گے جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور اس ند سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا؟ اللہ کے بارے میں نازیبہ کلمات زبان سے نکالتا ہے شخص اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے بہت زیادہ. یہ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ اللہ سے اس کی محبت نہیں ہے. اللہ کی توحید بیان کی جائے، اکیلے اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو متنفر ہوتا ہے، چڑھتا ہے، اور اپنے بزرگوں کا ذکر آ جائے تو واہ واہ کیا بات کہا ہے، اور سناؤ بزرگ کا قصہ. اسی میں تو دل لگتا ہے. ومنها قوله صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه. وهذا من اعظم ما يبين معنى لا الہ الا اللہ. یہ حدیث میں سب سے زیادہ وضاحت ہے لا الہ الا اللہ کی. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے اپنے مال اور
خون بچانے کے لیے. بل ولا معرفت معناها مع لفظها, جاننا بھی کافی نہیں ہے زبان سے اقرار کے ساتھ. بل ولا الاقرار بذلك, بلکہ اقرار بھی کر لیتے ہو تب بھی کہتے ہو کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے وہ باطل ہے. لیکن جب بات آتی ہے تو تم کفر بالطاغوت نہیں کرتے. ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے شیخ کہتے ہیں بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له, اللہ ہی کو صرف وہ پکارتا ہے. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله, بلکہ اس کے ساتھ اگر یہ چیز نہیں کہتا, یعنی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ صورت کیسے کیا بیان کی جائے. وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے سوا ہم کسی کو پکارتے نہیں, اور حقیقتاً وہ نہیں پکارتا اللہ کے سوا کسی کو, لیکن وہ غیر اللہ کی عبادت کو غلط نہیں سمجھتا. جب تک وہ اس بات کا اقرار نہ کرے الکفر بما یعبد من دون اللہ فإن شک او توقف, اگر اس نے شک کیا اس میں کہ عبادت غیر اللہ کرنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا توقف کرتا ہے, رک جاتا ہے, اس پہ ہم نہیں بولیں گے کچھ, ٹھیک ہے. لم يحرم ماله ودمه فیا لها من مسألة ما اجلها, کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. ویا له من بیان ما اوضحه, کتنا واضح بیان ہے. وحجة ما اقطعها للمنازع, اور یہ حجت ہے جو اس سے منازع کرنے والے کے لیے یہ حجت اس کی باقی نہیں رہتی. تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, نہ کافی ہونا زبان سے ہونا, نہ علم ہونا کافی ہے. کوئی مثال جانتا ہے؟ علم ہے لا الہ الا اللہ کا, پھر بھی کافی نہیں. ابو طالب, کیا مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ تبھی تو انہوں نے انکار کیے, ٹھیک ہے. ابو طالب مثال ہے اس کی. اور عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کفر بالطاغوت نہیں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا کیا معنی ہے. یہ جو 360 بت ہیں کعبہ کے اندر اور باہر, اس کی عبادت کو ترک کرنا پڑے گا, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان ھذا الا اختلاق. اور کیا کہا ان امشوا واصبروا على آلہتکم. اسی لیے ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا اگر کوئی کہا جاتا کہ اللہ کی عبادت صرف کرو, یہ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. لیکن غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. آج آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے, غیر مسلم بھی, کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, ان کے گھر میں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کتنے لوگ ہیں جو ایتھسٹ ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ کفر بالطاغوت کے ساتھ ایمان باللہ کی بات کرے گا تو اس کو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہیں. واضح ہے. اگلا جو باب ہے دیکھتے ہیں. باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. باب ذکر کرتے ہیں اس میں من الشرک, شرک میں سے ہے, لبس الحلقۃ, حلقہ قڑا یا چھلا پہننا ہاتھوں میں, والخیط اور دھاگا پہننا. دیکھا ہے ہاتھ میں دھاگا لوگوں کو, کڑا اور چھلا دیکھا ہے,
وَنَحْوِهِمَا یا ان جیسی چیزوں کو پہننا یا لٹکانا جسم میں، چاہے وہ گلے میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا بازو میں ہو، لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ، دو چیزیں یہاں پہ بیان کی، لِرَفْعِ الْبَلَاء، بلا مصیبت آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یا اگر بلا اور مصیبت نہیں آئی ہے تو بچاؤ کے لیے، دفع ہی پہلے ہی سے دفاع کرنا۔ فرق سمجھ میں آیا دونوں کا؟ رفع البلا مصیبت نازل ہونے کے بعد، بیماری آ جانے کے بعد، مصیبت آ جانے کے بعد اس کو پہننا، چاہے اس کے لیے ہو یا بھی مصیبت نہیں آئی ہے، بیمار نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو نظر نہ لگے اسی لیے کالا ٹیکا لگاؤ۔ یہ کیا ہے؟ نظر نہیں لگے گی، بوا کے سر پہ کالا ٹیکا ایسے ہی بولتے ہیں لوگ، لگا دو یہاں پہ، نہیں لگے ہوگا کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کالے ٹیکے میں کیا تاثیر ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے؟ یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہاں پر شیخ نے بیان کیا من الشرک لبس الحلقۃ والخیط، اس کا معنی دھاگا اور چھلا، کڑا یا دھاگا پہننا، صرف یہی دھاگا اور کڑا نہیں، کچھ بھی چیز اس کے اس نیت سے لگائی جائے کہ یہ مصیبت کو دور کر دے، چاہے وہ ہاتھ میں کڑا ہو یا بازو میں ہو یا کمر پہ ہو یا پیر میں ہو، یا ٹیکا لگایا جائے یہاں پہ کالا ٹیکا، اس نیت سے کہ اس سے نظر نہیں لگے گا۔ شرک میں سے ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، اصل یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، اور جب یہ شرک اصغر ہے تو یہ راستہ ہے شرک اکبر کا، یا یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے جب مستقل اس کے اندر وہ قدرت یا طاقت مان لی جائے کہ یہ دور کر سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ جب یہ شرک اکبر ہوگا تو اصل توحید کے منافی ہے، ملت سے خارج ہو جائے گا وہ شخص، کیونکہ اس نے ربوبیت میں شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ربوبیت میں شرک کیا، اور یہ سمجھا کہ یہ کڑا، یہ دھاگا، یہ پیتل اور یہ تانبا یا یہ چھلا، یہ دھاگا، یہ مصیبت کو دور کر سکتا ہے خود، جبکہ یہ اس پر قادر نہیں ہے۔ نہ ہی یہ چیزیں، غور سے سنو اس بات، نہ ہی یہ چیزیں اسباب ہیں مصیبت کو دور کرنے کی، نہ ہی شرعی اسباب ہیں نہ قدری اسباب ہیں، یہ دو چیزوں کو لکھو، نہ ہی یہ شرعی اسباب ہیں اور نہ ہی یہ قدری کونی اسباب ہیں۔ کیا سمجھ میں ہے شرعی اسباب اور کونی اسباب؟ ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک کرتا ہے اللہ، لیکن یہ جو ہے دھاگا، یہ کڑا، یہ اللہ ہی نے اس میں یہ تاثیر دی ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پوچھو کہ کیا یہ دھاگا یا چھلا، یہ کڑا، اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کڑا اور چھلا خود نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے اس کے ذریعے، جیسے تم پیراسیٹامول کھاتے ہو، کیلپول کھاتے ہو بخار کو ختم کرنے کے لیے، یہ ہے کہ نہیں اسباب؟ اسی کو ہاں یہ اسباب ہے۔ کیوں؟ کیسے یہ اسباب ہے؟ یہی اسباب دیکھو اس میں ہے، کہو کہ نہیں، یہ تجربے سے یہ معلوم ہے کہ یہ دوا سے بخار کم ہوتا ہے، یہ تجربے سے پتا ہے، اور تجربے سے جب پتا ہے تو یہ کونی اسباب میں سے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداؤ، کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا وانزل معه شفاء، اللہ تعالیٰ نے جو بیماری نازل کی اس کے ساتھ شفا بھی نازل کی، اور فرمایا تداؤ ولا تداؤ بحرام، دوا کرو
لیکن حرام سے دوا مت کرو. اور یہ دوا علاج کرنا یہ جائز اور مباح ہے. دوا اور علاج کرنا جائز ہے اور مباح ہے. اور اللہ تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء، جو بھی بیماری اللہ نے نازل کی ہے الا انزل معه شفاء، اس کی شفا بھی نازل کی. فعلمه من علم وجهله من جهل. اس لیے یہ تجربے سے ثابت ہے کہ اس سے بخار اترتا ہے، اس لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس میں ہم قدرت نہیں مانتے کہ اس دوا سے ہم کو شفا ملے گی. یاد رکھیں اس بات کو. شفا یابی کا حق، شفا یابی کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. چاہے تو وہ شفا دے، چاہے تو وہ نہ دے. اور یہ قدری کونی اسباب ہے. یہ قدری کونی اسباب ہے. جس طرح ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنا بخار کو کیا کرتا ہے؟ کم کرتا ہے. یہ قدری کونی اسباب میں سے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے. لیکن یہ جو تم نے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ دھاگا تعویذ، یہ دھاگا جو ہے یہ تراویح کا پھوکا ہوا ہے، یہ تراویح میں پڑھا ہوا دھاگا ہے. اب یہ کونی اور قدری سے یہ شرعی کی طرف آ گیا ہے. اس کو کہو کہ شرعی اسباب کی دلیل ہوتی ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنا یہ ثابت ہے حدیث سے. رقیہ شرعیہ کرنا قرآن و سنت کے، قرآن کی آیات سے یا حدیث میں جو دعائیں ہیں اس کو پڑھ کر دم کرنا، یہ کون اسباب ہیں؟ شرعی اسباب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاگے میں پڑھنے کا کچھ نہیں کہا ہے. واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ ہی یہ کونی اسباب ہے اور نہ ہی یہ شرعی اسباب ہے. تو جو چیز سبب نہیں ہے اس کو سبب بنانا، نفع پہنچانے میں یا نقصان کو دور کرنے میں جو صرف اللہ جس پر اختیار رکھتا ہے، یہ شرک اصغر میں سے ہے اور یہ شرک اکبر تک ہو سکتا ہے. غور سے سمجھ لو اس مسئلے. جو چیز سبب نہیں ہے اس کو سبب سمجھنا، مصیبت کو دور کرنے میں یا نفع پہنچانے میں. جو سبب نہیں ہے اس کو سبب بنانا، اور یہ سبب نہیں کچھ اس کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی شرعی اور نہ کونی. اس کو سبب بنانا یہ شرک اصغر ہے. اور اگر مستقل اس سبب پر اعتماد اور بھروسہ آپ نے کر لیا تو یہ شرک اکبر ہے کہ اسی سے ہم کو فائدہ ہو. چاہے وہ دوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں کوئی اعتماد ہو اور صرف یہ دوا میری جان بچا سکتی ہے، یہ دوا نہیں ہوگی تو جان نہیں بچے گی، شرک ہے. واضح ہے؟ اور یہ سمجھتے ہو کہ دوا اسباب میں سے ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو شفا یابی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کے لیے حکم دیا، یہ بھی تقدیر میں سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علاج کرو، دوا کرو. اس لیے ہم دوا کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. بھروسہ کس پر کیا جاتا ہے؟ اس دوا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا. یاد رکھو اس کو. بھروسہ اللہ پر کیا جاتا ہے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. یہ ہے توحید. واضح ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو چیز نہ شرعی سبب ہے اور نہ کونی قدری سبب ہے، اس کو سبب بنانا نفع حاصل کرنے کے لیے یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، یہ شرک اصغر ہے. اور اگر مستقل اس کے اندر تاثیر مان لی گئی کہ اللہ کا حکم کو جو یہی ٹھیک کر دے گا، یہ شرک اکبر ہے. اب بتاؤ، یہ جو کالا ٹیکا بچے کے سر پر لگاتے ہو، کہ یہ سبب ہے؟ نہیں سبب ہے. اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی، نظر کو دور کر دے گا. اور بعض لوگ بعض چیزیں کہتے ہیں، اسی میں یہ بھی ہے جو بچوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، اسی لیے یہ مصیبت ہے
بچوں کو جب ہر طرح کے بچوں اور جن کے اندر توحید کی تعلیم نہیں ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے ٹچ وڈ، سنے ہو کہ نہیں ٹچ وڈ کہتے ہیں، یہ مشرکین وثنیت سے اس کا تعلق ہے، اور کراس فنگر سنے ہو کہ نہیں اس کے بارے میں، لک کے لیے، یا پنجا، یہ 5 ہاتھ خمسہ اس کو کہتے ہیں، اور لوگوں میں یہ کیسے مشہور ہوتا ہے، بس ایک لگایا ایسے ہی، کیوں لگایا ہے بھائی؟ بس ایسے خوبصورتی کے لیے لگایا ہے، شیطان یہاں سے داخل ہوتا ہے، کیونکہ آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ نے ہاتھ میں یہ کالا کیوں پہنا ہے، ایک جواب یہ ہو سکتا ہے ایسا ہی پہنا ہے، بولتے کہ نہیں لوگ؟ تو کیا آپ کہیں گے اچھا ایسا ہی پہنا تو چھوڑو؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ایسا ہی پہنا ہے اس کا جواب نہیں، کوئی اور جواب؟ ایسا ہی پہنا ہے اس کا جواب کیا؟ یہ کچھ لوگ پہنتے ہیں کڑا اور کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں پہنا ہے، اس سے تھوڑا کچھ ہوتا ہے، دوست تھا دے دیا اس لیے پہنا ہے، اچھا لگتا ہے اسی لیے پہنا ہے، ہاں فیشن کے لیے پہنا ہے، بارک اللہ فیک، یہ جواب صحیح ہے، تم نے ایسا ہی پہنا، لیکن یہ مشرکین سے مشابہت ہے اس میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، اس لیے نہیں پہنو، اس کو اتارو، بس ایک آیت پڑھنے کا وقت ہے، وقول اللہ تعالی قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله علیہ یتوکل المتوکلون۔ وقت نہیں ہے، یہیں پہ رکیں گے، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، درس کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ اگلے درس میں صرف اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اگلے ہفتے درس نہیں ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اور ایک مسئلہ، ایک چیز یہ سمجھ لیں، یہ توحید اور شرک کا جو مسئلہ ہے اس کو خوب گہرائی سے اور باریکی سے سیکھو، اور انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ لو گے تو بھولو گے نہیں انشاءاللہ، اور جب نہیں بھولو گے تو فائدہ آئے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت کے وقت یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من تعلم علما فلیدقق، جو کوئی علم حاصل کرے تو باریکی سے حاصل کرے، مسئلے کو ہر جانب سے دیکھ کر کے اس کو باریکی سے حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وقت لگے گا، تو یہ افضل اوقات میں سے تمہارے ہوگا کہ تم اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں سے گھر میں بیٹھے ہو جس میں اللہ کا کلام، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہل علم کے قول سے بتایا جائے۔ گھر میں سونے سے بہتر ہے یہ نہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ کرنے سے بہتر ہے؟ بہتر ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے اس درس کو قائم کیا، جنہوں نے اسے قائم کرنے میں محنت کی، جو منتظمین ہیں اس مسجد کے، یا جنہوں نے اجازت دی، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو اس درس میں آتے ہیں، یا جو اس درس کو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکتے، وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت سے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور ہم سب کی گناہوں کو بخش دے۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔